اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تلاش دہائیوں یا صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، خاص طور پر ایسی چیزیں جو مختلف مذاہب کے مقدسات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آج ہم بھی آپ کو ایک ایسی ہی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو یہودی مذہب کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے اور ان کے عقیدے میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا جوڑا ہوا وہ بیش قیمتی خزانہ ہے جو ان کی وفات کے بعد کسی جگہ پر چھپا دیا گیا تھا۔ دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی مذہب میں تابوت سکینہ کو بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں کہ وہ کیا تھا تو دراصل تابوت سکینہ کی اہمیت کی داستان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ تابوت تھا جس میں بنی اسرائیل کی جانب مبعوث کیے گئے پیغمبروں سے وابستہ تبرکات رکھے جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بشارت فرمائی کہ تابوت سکینہ جس فریق کے پاس بھی ہوگا وہی فتح یاب ہوگا۔ اس وقت تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے پاس تھا۔ اس تابوت سکینہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا اور اسی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کی۔ اس تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو یہودی مذہب میں بے حد اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جوڑا ہوا وہ بیش قیمتی خزانہ جو ان کی وفات کے بعد کسی جگہ پر چھپا لیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو عظیم ترین شان و شوکت اور وسیع سلطنت حاصل ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال ترین قوم تھی جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ گمشدہ خزانہ جس کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا، اس کی یہودی مذہب میں کیا اور کس طرح اہمیت ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے اور دنیا بھر کی تقریباً تمام طاقتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر قدرت رکھتے تھے، تمام اقسام کے جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور ان کا حکم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی چلتا تھا اور وہ ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی حکومت ایک بڑی وسیع اور عریض علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں مشرق وسطیٰ کا تقریباً تمام علاقہ اور مصر سمیت افریقہ کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے یہودی مذہب میں اس تمام علاقے کو بنی اسرائیل کی وراثت قرار دیا جاتا ہے اور اس پر قبضے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھاوا دیا اور دور دراز کے علاقے فتح کیے تو ان کے خزانے میں بے شمار دولت کا اضافہ ہوا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودی مذہب کے مطابق ایک عبادت گاہ بنانے کا حکم ہوا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا۔ یہی وہ پہلی عبادت گاہ تھی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا وہ تمام بیش قیمتی اور وسیع و عریض خزانہ ہیکل سلیمانی میں بڑے فنکارانہ انداز سے چھپا دیا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ ہیکل سلیمانی اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا تو یہ یہودی مذہب میں بڑا ہی مقدس ترین مقام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد تک یہودی قوم میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور وہ آپس میں تفرقے کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر موجودہ عراق کے ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر لیا جاتا ہے، اس نے بنی اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ باغیوں کے حملے میں بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور انہیں غلام بنا لیا گیا اور ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ یہاں پر ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ بنی اسرائیل پر آنے والی اس آزمائش کی وجہ کیا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے لیے ایک بیش قیمتی چیز تابوت سکینہ بھی تھی جسے سونے کی چادروں سے ڈھالا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی بڑے شان و شوکت سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی اندرونی دیواروں پر سونے کی چادریں چڑھائی گئی تھی اور ان پر طرح طرح کے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حملہ آور بابلی لشکر کے لیے یہودیوں کا یہ مقدس ترین مقام لوٹ مار کا مرکز بن گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر سے ملنے والی تمام چیزوں کو لوٹ لیا گیا اور اسے آگ لگا کر گرا دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 4000 سال پرانا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ دراصل ہیکل سلیمانی کی اصل لوکیشن کیا تھی، اس لیے اس بات کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا کہ بابلی لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خزانہ لوٹا تھا وہ آخر کہاں ہے۔ روایات کے مطابق وہ لوٹا ہوا خزانہ بابلی لشکر نے کسی زیر زمین مقام میں چھپا لیا تھا، جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ خزانہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں رکھوایا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے یروشلم شہر کے نزدیک ایک تانبے کی کان میں دفن کروا دیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس زمانے میں سونے کے ساتھ ساتھ تانبا بھی بے حد قیمتی دھات سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تانبا بہت ہی کم دستیاب ہوتا تھا۔
सोने की तरह ही तांबा भी एक नरम धात है जिससे जेवरात बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस जमाने में सोने के बाद तांबे को कीमत के लिहाज से दूसरा दर्जा हासिल था। कुछ अर्सा कबल यहूदी मजहब के पहले मुकद्दस तरीन मुकाम यानी हैकले सुलेमानी की लोकेशन का पता लगा लिया गया और वहां से मिलने वाले आसार के मुताबिक ये बात भी कंफर्म हो गई कि दरअसल खजाना यहाँ से नहीं लूटा गया, क्योंकि खजाना वहाँ पर कभी मौजूद था ही नहीं, बल्कि वो खजाना वाकई रिवायात के मुताबिक किसी न किसी तांबे की कान में मौजूद है। तो प्यारे साथियों, इस जमाने में यरूशलेम शहर के नजदीक तांबे की कानों का बस एक ही सिलसिला था जो यरूशलेम शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर वादी तिम्ना में था। वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कान सदियों कबल बंद हो गई थी, लेकिन इसके आसार आज भी बाकी हैं। दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा काफी अरसे से वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कानों की खुदाई कर रहे हैं ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए खजाने को वापस हासिल किया जा सके। बनी इसराइल मजहब में मौजूद रिवायात के मुताबिक इस खजाने में कम से कम 10 से 20 हजार तो सिर्फ सोने और तांबे से बने हुए बर्तन ही है, जबकि बाकी सिक्कों और सोने जवाहरात का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। ये खजाना इस कदर बड़ा है कि जिसके भी हाथ लग गया वो मुल्क रातों रात अमीर हो जाएगा, और यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए खजाने की तलाश बड़े पैमाने पर जोरों शोर से जारी है। अलबत्ता माहिरीन को यहाँ पर एक बड़ा मसला दरपेश है। वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कानों का ये सिलसिला कमोबेश 10,000 से ज्यादा सुरंगों में फैला हुआ है, और ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि ये खजाना किस सुरंग में दफन किया गया था। इसलिए बारी बारी तकरीबन हर सुरंग की जांच पड़ताल जारी है, क्योंकि इतनी बड़ी वादी का एक्सरे तज्जिया भी नहीं किया जा सकता। माहिरीन आसार कदीमा को अब तक मुख्तलिफ सुरंगों की खुदाई के नतीजे में तांबे के बने हुए कुछ बर्तन मिले हैं, जिससे इन रिवायत पर यकीन बढ़ गया है कि वो खजाना इन्हीं सुरंगों में कहीं न कहीं दफन किया गया है। इस वक्त भी माहिरीन पिछले 20 साल से मुसलसल बाकायदगी से एक एक कान का मुआयना कर रहे हैं और उन्हें खोद रहे हैं ताकि इस गुमशुदा खजाने का पता लगाया जा सके। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या ये खजाना इन्हीं सुरंगों में कहीं छुपा हुआ है, या फिर इसको हैकले सुलेमानी पर हमला करने वाले बागी अपने साथ ले गए थे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात के सरदार का वाकया सुनना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।